محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العلي العظيم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، وہ اس کی وجہ سے ہے جو تم نے کیا، اور بہت کچھ تو وہ پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں ان مکلف مؤمنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور گناہ انسانوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو وہ فرشتے کہلاتے ہیں، اور جن سے کبھی کوئی اچھائی اور نیکی نہ ہو ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جس سے نیکی اور عبادت اور اسی طرح سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوں اسی کو انسان کہتے ہیں۔ جب انسان مصیبتوں پریشانیوں پر، اچانک سے آ جانے والی آفات پر صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو انعام اس کو ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی مومن کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے یا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت و پریشانی اس کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کی وجہ سے، اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اپنے اس بندے کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے ایک چھوٹے گناہ کو، اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری مومن کے لیے، مومن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ بیماری مومن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کسی بھی مصیبتوں پریشانی پر یا کسی آنے والی آفت پر یا اسی طرح سے کوئی بیماری اگر ہمیں اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، بے صبری اور شکوہ و شکایت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دونوں انعام ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کا ایک درجہ بھی جنت میں بلند کرتے ہیں، اور اس کی ایک خطا کو، اس کے ایک صغیرہ گناہ کو بھی معاف فرماتے ہیں، اس کو مٹاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اور آپ کو دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے، اپنی دنیاوی زندگی میں چین و سکون حاصل کرنا ہے، تو میرے بھائی اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آج ہم لوگوں کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے۔ پھر جب کوئی مصیبت اور پریشانی ہم پر آن پڑتی ہے، اچانک سے کوئی آفت آ جاتی ہے، ہم کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ٹوٹکوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تعویذ گنڈوں کی طرف چل پڑتے ہیں، جھاڑ پھونک کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہماری پریشانیوں کا، بیماریوں کو دور کرنے کا، مصیبتوں کو ختم کرنے کا علاج ہرگز نہیں ہے۔
بلکہ مصیبت و پریشانیوں کو دور کرنے کا واحد علاج، بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا واحد علاج اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی ہاں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، جو ہماری انکم ہے، ہماری آمدنی کن ذرائع سے، کن راستوں سے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم احتیاط نہیں برتتے۔ الغرض یہ کہ ہماری رات و دن 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ میرے بھائی، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں چین و سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر انسان اپنی پریشانی کا علاج کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آن پڑے، آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہو، تو آپ وضو بناؤ اور صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے اس پریشانی کے ختم ہونے کی دعا کرو۔ وہ پروردگار ہے جو تمہاری پریشانی کو ختم کرے گا۔ اور جب ہم اس طرح سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ ہماری مصیبت و پریشانی کو دور فرمائے گا، بلکہ ہماری زندگی میں چین و سکون داخل فرما دے گا۔ اور چین و سکون یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے کی وہ انمول نعمت ہے کہ جس کو نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، نہ دولت و جائیداد سے خریدا جا سکتا ہے، نہ اپنے کسی عہدے اور کرسی کو دے کر کے خریدا جا سکتا ہے۔ اس چین و سکون کو تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے اور کما سکتا ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی انجام دیتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کی ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، تو اگرچہ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بہت سکون اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس دنیا بھر کی مال و دولت ہے، عیش و آرام کے تمام سامان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ ان کو نیند لینے کے لیے بھی نشے کی گولیاں لینی پڑتی ہیں، سونے کے لیے بھی ان کو دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا سکون حاصل ہو، تو اس کے لیے آؤ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے کاروبار کو پاکیزہ بنائیں، جو اپنی آنے والی آمدنی ہے اس میں غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کا کوئی لقمہ ہماری آمدنی میں آ رہا ہو جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ سود کے کاروبار سے مکمل اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، خوشحالی آئے گی۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ہر ایمان والے پر، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی کے خوف کو اپنائے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر لازم اور ضروری۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔